جیسے جیسے دور نیا آ رہا ہے ویسے ویسے ڈرامہ دیکھنے والوں کا ٹیسٹ بھی چینج ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے ڈراموں کی جو اپنی ایک الگ سٹوری کی وجہ سے دیکھنے والوں کے دلوں پر راج کر گئے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ڈرامے نہیں دیکھے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ ان ڈراموں کو اپنی فیوریٹ لسٹ میں شامل کر لیں گے۔ یہ ڈرامے سوشل ایشو اور ایک الگ سٹوری بیس پر ہیں جو کہ آپ کو خوب پسند آنے والے ہیں، اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کون سا ڈرامہ دیکھنے والے ہیں اور کون سا آپ نے دیکھ لیا ہے۔ سال 2023 میں گرین انٹرٹینمنٹ کی طرف سے ڈرامہ کابلی پلاؤ کو خوب پسند کیا گیا اور ڈرامہ یوٹیوب پر بھی کئی ہفتوں تک ٹاپ ٹرینڈ میں رہا۔ ڈرامہ ظفر معراج نے تحریر کیا ہے اور اس کی ہدایات کاشف نثار نے دی ہیں۔ کابلی پلاؤ کی کہانی حاجی مشتاق نامی شخص کے گرد گھومتی ہے جو اپنے بھائیوں اور بہنوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دوستوں کے مشورے پر جب وہ ایک افغان بیوہ سے شادی کرتا ہے تو اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی دلہن ایک نوجوان لڑکی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ شادی کے بعد حاجی مشتاق اور اس کی بیوی کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طرح افغانستان سے پاکستان ہجرت کر کے آنے والی لڑکی خود کو نئے کلچر میں ایڈجسٹ کرتی ہے۔ کابلی پلاؤ میں مرکزی کردار احتشام الدین اور سبینہ فاروقی نے ادا کیا ہے، جو کہ اس سے قبل زیادہ تر سپورٹنگ ایکٹرز میں نظر آتے رہے ہیں۔ اس سے قبل کئی ڈراموں میں ایک بڑی عمر کے شخص کی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی تو دکھائی گئی ہے، لیکن احتشام الدین اور سبینہ فاروقی نے جس عمدگی سے اپنے کردار نبھائے وہ قابل تعریف ہیں۔ ڈرامہ ریٹنگ کے شعبے سے 25 سال سے وابستہ ظفر معراج نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کابلی پلاؤ کی کہانی کے لیے انہوں نے ایک ایسے واقعات کا انتخاب کیا جو خود ان کے سامنے ان کی نوجوانی میں پیش آیا تھا۔ سال 2023 کے دوران نشر ہونے والے ڈرامے تیرے بن کو بھی ناظرین نے کافی زیادہ پسند کیا۔ گو اس کی کہانی میں کوئی نئی بات تو نہیں تھی، لیکن ہدایت کار سراج الحق کی ڈائریکشن اور وحاج اور یمنا زیدی کی اداکاری نے اسے مقبول بنا دیا۔ اس ڈرامے میں میرب اور مرتسم پر مشتمل ایک ایسے جوڑے کی کہانی دکھائی گئی تھی جس کی شادی تو ان کے گھر والوں کی مرضی سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ خود اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وحاج علی ایک خاندانی رئیس مرتسم اور یمنا زیدی ایک پڑھی لکھی میرب لڑکی کا کردار بخوبی نبھاتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ دونوں ہی اپنے اصولوں پر سودا نہیں کرنا جانتے۔ تیرے بن میں سبینہ فاروقی حیا کے کردار میں نظر آئی تھی جو مرتسم سے شادی کی خواہشمند تھی اور میرب اس سے نفرت کرتی تھی۔ ڈرامے میں وحاج علی کا چادر اوڑھنا اور غصے والا سٹائل کافی مقبول ہوا۔ البتہ ایک طبقے نے اس ڈرامے کو بھارتی چینل اسٹار پلس پر نشر ہونے والے ڈراموں سے مثال دے کر خوب تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ ڈرامے کی کہانی سے ناظرین کہیں نہ کہیں 45 اقساط تک تو مطمئن نظر آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی کہانی میں میٹیریل ریپ کا سین آیا تو اس پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈرامے کے پروڈیوسر نے متنازع سین کے بعد آنے والی اقساط کے ذریعے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش تو کی، لیکن اس سے ڈرامے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور ڈرامے کا اختتام اس طرح نہیں ہوا جیسے توقع کی جا رہی تھی۔ 6 اقساط پر مبنی سیریز سرے راہ میں جس طرح کے سین اور ماحول سے جوڑ کر ڈرامہ بنایا گیا، ڈرامہ اپنی پہچان خود بن گیا۔ ڈرامے کی کہانی رانیہ نامی ایک لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کا باپ ایک ٹیکسی چلاتا ہے، لیکن وہ اپنی بیماری کی وجہ سے جب وہ گھر کی کفالت کے قابل نہیں رہتا تو یہ ذمہ داری رانیہ نبھانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے۔ اس ڈرامے کو عدیل رزاق نے لکھا ہے اور ہدایت کار احمد بھٹی نے کئی ڈراموں میں ایک نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ عام طور پر ایک ہی مسئلے کی عکاسی کے لیے 6 مہینوں کے طویل ڈرامے بنائے جاتے ہیں، وہیں اس ڈرامے میں صرف 6 اقساط کے ذریعے کئی مسائل کی نشاندہی کی گئی۔ ڈرامے میں رانیہ کا کردار صبا قمر نے ادا کیا جو کہ ایک ٹیکسی بھی چلاتی ہیں اور اس میں سفر کرنے والوں کی کہانیاں بھی سنتی ہیں۔ پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کبھی ان افراد کے مسائل حل کرنے میں ان کی مدد بھی کرتی ہیں۔ صبا قمر کی رواں برس دوسری منی سیریز تھی۔ سرے راہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے گناہ نامی منی سیریز میں بھی اپنی اداکاری سے ناظرین کو محفوظ کیا تھا۔ سرے راہ میں صبا قمر کا کردار زیادہ مشکل تھا، جسے اگر وہ روایتی انداز میں ادا کرتے تو دیکھنے والوں کو مزہ نہیں آتا، لیکن نہ صرف انہوں نے اس کردار میں جان ڈالی بلکہ ایک نوجوان لڑکی کو گھر سے باہر نکل کر کام کرنے کو غلط سمجھنے والوں کو بھی بتایا کہ خاندان کی کفالت کے لیے گھر سے باہر نکلنے والی خواتین کو کیا مسائل پیش آتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کچھ انکئی میں خواتین کو پیش آنے والے مسائل کی جانب سے ہلکے پھلکے انداز میں توجہ دلائی گئی ہے۔ اس ڈرامے کو محمد احمد نے لکھا ہے اور اس کی ہدایت ندیم بیگ نے دی۔ کچھ انکئی میں مرکزی کردار سجل علی اور بلال عباس نے ادا کیا ہے،
جبکہ شہریار منور، ونیزا احمد، ارسا غزل اور میرا سیٹھی کے ساتھ ساتھ رائٹر محمد احمد نے بھی کاسٹ کا حصہ تھے۔ ڈرامے میں جس طرح ایک مڈل کلاس گھرانے کی مشکلات کو پیش کیا گیا ہے وہ تو قابل تعریف ہی ہے۔ اس ڈرامے میں بڑی عمر کی لڑکی کی شادی سے لے کر جائیداد کے حصے داری اور گھر سے باہر نکل کر نوکری کرنے والی لڑکی کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ٹی وی پر تو مارننگ شو آپ نے اکثر دیکھے ہی ہیں، لیکن ان مارننگ شوز کے پیچھے کیا کہانیاں ہوتی ہیں، اسے مصنفہ امیرہ احمد اور ہدایت کار حسیب حسن نے ڈرامہ سیریل جنت سے آگے میں پیش کیا ہے۔ ڈرامے کی کہانی دو خواتین کے گرد گھومتی ہے، جس میں جنت علی ایک کامیاب مارننگ شو ہوسٹ ہوتی ہے اور دوسری طرف تبسم مغل جو ایک مداح ہوتی ہے اور ان سے محبت کے ساتھ ساتھ ان جیسا بننے کے خواب بھی دیکھتی ہے۔ اس ڈرامے میں ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ بظاہر خوش نظر آنے والے لوگوں کی زندگی کا پرفیکٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ جنت علی خان کی آن سکرین اور آف سکرین زندگی میں تصاد تھا، جس کی وجہ سے انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جبکہ یہ راز تبسم مغل کے سامنے کھل کر آیا تو انہوں نے جنت جیسے بننے کے بجائے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن تب بھی بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈرامہ سیریل جنت سے آگے میں کبرا خان نے مارننگ شو ہوسٹ جنت کا کردار بہت ہی عمدگی سے نبھایا، جبکہ رمشا خان تبسم کے کردار میں نظر آئیں۔ دونوں اداکاروں نے مختلف کلاسز کی نمائندگی کی اور اپنی اداکاری سے ڈرامے کو مقبول بنایا۔ ڈرامہ سال کے دوسرے ہاف میں نشر کیا گیا تھا، لیکن جہاں اسے ناظرین نے بہت پسند کیا، وہیں مارننگ شو سے مقبولیت حاصل کرنے والی نادیہ خان اور شائستہ لودھی نے اس پر تنقید کی۔ ان کے خیال میں ان ڈرامے کی کہانی ان کی زندگی سے ملتی جلتی ہے، لیکن ہدایت کار نے اس الزام کو رد کر دیا۔ آپ ان میں سے کون سا ڈرامہ دیکھنے والے ہیں اور کون سا ڈرامہ آپ نے دیکھ لیا ہے، یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں۔